نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں، آپ کی کہی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کہی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن جو میرے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر دی وہ گویا کہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ بات غلط بالکل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرانس نے گستاخی کی، اس کا رد عمل پھر پاکستان میں جب ظاہر ہوا تو انہیں تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ کس بات کی تکلیف ہوئی؟ کہ اب یہ روڈوں پہ کیوں نکل آئے ہیں، اب یہ سڑکیں کیوں بند کر رہے ہیں، اب یہ دھرنے کیوں دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، یہ بات تو سنو، تو تم کس شخصیت کو چھیڑ رہے ہو؟ جس شخصیت کو تم چھیڑ رہے ہو وہ شخصیت تو ہمارا کل متاع ہے، ہمارا سب کچھ اس پر فدا ہے۔ آپ کو جو چیز میں بتلانے یہاں پر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ اصل میں، عقیدے کا معنی مطلب یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عقیدے کا مطلب جو سا ہے وہ گرا کے آتا ہے، جس کو پنجابی میں ہم گنڈ بھی کہتے ہیں۔ تو گرا تو کہتے ہیں کہ جو عقیدہ بندے کا ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، عمل بے شک رائی برابر ہو۔ تھوڑا سا عمل ہو، بندے کا یہ جو سا ہے ہو جاتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن اگر عقیدہ غلط ہو اور عمل جو سا ہے پہاڑ کے برابر ہو تو اس بندے کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہمارے اعمال اتنے خاص اچھے نہ ہوں، لیکن ہمارا اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بخش دے گا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، عقیدہ تو اچھا نہیں ہے لیکن اس کا عمل بہت اچھا ہے، لوگوں سے بڑے معاملات اچھے ہیں، بڑے نرم انداز سے ملتا ہے، اخلاق کا بھی بہت اچھا ہے، معاملات میں بھی بہت اچھا ہے، زبان کا بھی بہت شیریں ہیں، لیکن بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ عقیدہ اس کا غلط ہے۔ عقیدہ غلط ہے، عمل زیادہ ہوگا، بخشش نہیں ہوگی۔ عقیدہ درست ہو، عمل بے شک تھوڑا ہو، بخشش کا امکان ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں ایسے سمجھا دیتا ہوں کہ عقیدہ ہماری بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد عقیدہ ہے۔ تو اب کوئی بندہ مکان بناتا ہے تو وہ بنیادوں میں اچھا میٹیریل استعمال نہیں کرتا، تو کیا ہوگا؟ مکان اس میں عمارت بناتا چلا جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ عمارت کیا بناتے ساتھ بھی وہ منہدم ہو سکتی ہے۔ کیوں؟
کہ بنیادیں اس کی ٹھیک نہیں، بنیادیں اس کی کمزور ہیں۔ عقیدے کی مثال ان بنیادوں کی سی ہے جس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، اوپر عمارت بے شک نہ ہو، چاہے وہ تو عقیدے پہ ہے نا، عقیدہ بندے کا ٹھیک ہو تو چاہے اوپر سے عمل کر کے وہ بڑی بلڈنگ کھڑی کر لے، اور عقیدہ بندے کا ٹھیک ہو اور اوپر چاہے وہ عمل اس کا اتنا نہ بھی ہو، بلڈنگ چھوٹی بھی ہو لیکن چل جائے گا۔ لیکن اگر بنیاد ہی غلط ہو، بنیاد ہی کمزور ہو، اس پر بلڈنگ کھڑی کریں گے وہ منہدم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات کہ ہمارے یہاں یہ قادیانیوں کا بہت مسئلہ ہے۔ قادیانی ملتے ایسے ہیں، بہیو ایسا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا بعض اوقات کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اپنے آپ کو شو نہیں ہونے دیتے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خود اپنے آپ کو احمدی کہیں یا قادیانی کہیں یا خود مانے کہ ہم نبی کی ذات کے منکر ہیں، نہیں مانیں گے۔ ہمارے ساتھ تعلقات، معاملات اور ہمارے ساتھ جو ان کا اٹھنا بیٹھنا اس قدر ہوگا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن ان کو ہم نے پہچاننا ہے۔ کیسے پہچاننا ہے؟ اب یہ آپ کو میں ایک آسان حل بتا دیتا ہوں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ آئے گا تو ان سے بھائی آپ پوچھ لیں کہ آپ کس کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں؟ وہ کہیں گے جی ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو تو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے۔ اب اللہ کے بندوں کہاں سے وہ نبی ہے؟ اب ان کے نزدیک خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے یہ میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ان کے نزدیک خاتم کا مطلب مہر کا لیتے ہیں۔ خاتم النبیین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مہر ہے کہ جس سے انبیاء بنتے ہیں۔ اب وہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مرضی پر لگا دیں وہ نبی بن جائے گا۔ اب ان کا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا یہ عقیدہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ اور عقیدہ اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانا جائے اور آخری نبی بھی مانا جائے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عقیدے کو پکا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری بخشش ہو سکے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔